عنہما کما ربیانی وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین، چھٹا پڑا ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 14 تک ہم پڑھائے ہیں، 13 تک۔ 14 سے ابھی شروع کریں گے۔ 13 کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اس کے احسان کے مدارج 3، پہلا اسلام، دوسرا ایمان اور تیسری سٹیج جو ہے وہ محسنین کی ہے۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے زبانی اپنے منہ سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ کے دل میں ایمان نے گھر کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پھر جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون میں کیا کہا اللہ جی نے؟ قد افلح المومنون، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو گئی، دونوں صورتیں ہو گئیں۔ تو پھر آگے یہ کام کرو گے تو تم محسنین میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر نماز قائم کرو گے، لوگوں کا خیال رکھو گے تو گویا پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان اور تیسرے درجے پہ محسنین آئیں گے۔ ایمان کا دل میں راسخ ہو جانے کے بعد آپ کے اعمال اس طرح نکھر جائیں گے کہ آپ محسنین میں آ جائیں گے۔ اور اللہ جی بار بار کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی سٹیج کیا ہے؟ اس کی سٹیج جو آپ پہلے پڑھ چکے، سن چکے، کہ انسان یہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، کہ میں رب کو، میرا جو بھی عمل میں کر رہا ہوں میں رب کو دیکھ کر رہا ہوں۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اور اقبال کیا کہتا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام ہے انسان کا، جب وہ احسان کے درجے تک چلا جاتا ہے تو یہ اللہ پاک انسان کو، ابھی اسی کے سلسلے میں ضمناً بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ رب کہتا ہے جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں بھی اس پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو اللہ قدردان ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ آپ کے اچھے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اور ہم جس کو شکر کہتے ہیں کہ شکر، تو اللہ کے لیے تو ہم شکر کا لفظ نہیں لگا سکتے نا۔ اللہ کے لیے لفظ جو ہم لگائیں گے کہ وہ ہمارے اچھے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کھینچ کے لے آئے گا اگر آپ کی اتنی سی بھی نیکی کہیں ہوگی تو، اور وہ ساری نیکیاں آپ کی میری روز حشر اکٹھی کر لی جائیں گی، اور پتیلا کے برابر بھی دھاگے کے کھجور کے اندر جو باریک وائٹ پتلی جھلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہم نے کیا کہ محسنین کی بات اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ محسنین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آیت نمبر 14 پہ آ جائیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم عیسائی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا تھا، فَنَسُوا، بھول گئے وہ، حَظًّا، اس کا زیادہ حصہ، مما ذکروا بہ، جس میں ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، یعنی جو بھی ہم نے نصارہ کو باتیں بتائی تھیں عیسائیوں کو انہوں نے
ان کو بھلا دیا، زیادہ حصہ ان کو انہوں نے بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا ڈال دیا ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوتی دشمنی، وبغضاء بغض، الی یوم القیامتی روز قیامت تک کے لیے۔ کس کے درمیان کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے قوم کے، بینہو کا ہے نا، اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہوا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی اور یہودی ایک نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ آج یہود و نصارہ ایک ہیں، اور یہ نوبت کب آئی ہے؟ نصارہ جو تھے وہ اسلام کے اس طرح دشمن نہیں تھے جس طرح کے یہود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ آپ کو نجران کے عیسائیوں کا وفد یاد ہے، اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت یاد ہے کہ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، اور پھر نجاشی نے بندے واپس نہیں کیے۔ کافروں نے، قریش نے جا کے کہا ہمارے 70 بندے جو تمہارے پاس آ گئے ہیں ان کو واپس کرو، اس نے کہا نہیں۔ پھر اسی طرح جب جعفر بن طیار نے نجاشی کے دربار میں جا کے سورہ طٰہٰ پڑھی تو خدا کی قسم کھا کے اس نے کہا کہ بی بی مریم بالکل ایسی ہیں جیسی تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اللہ کے حبیب سے ملا نہیں ہے، اور وہ واحد پہلی غائبانہ نماز جنازہ جو اللہ کے نبی نے ادا کی نجاشی کی پہلی۔ تو اب اللہ جی نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے درمیان 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہود و نصارہ کے درمیان، لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ سوفا یونبئہم ان قریب بتلا دے گا تم کو اللہ بما کانوا یصنعون، یہ جو کچھ بھی بناتے رہے ہیں، صنائی کہتے ہیں نا اردو لفظ بنانے کو، تو یہ وہی ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں، جو باتیں بناتے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ان قریب اللہ پاک ان پر واضح کر دے گا۔ یا اہل الکتابی 15 نمبر پہ ہیں ہم۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، جب تمہارے پاس رسول آ گئے، یبینون لکم بیان کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے، کثیرن بہت کچھ۔ کون سا؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ مما کنتم تخفون، وہ ساری باتیں جن کو تم کتاب من الکتابی کتاب میں موجود تھی لیکن تم چھپاتے تھے۔ وہ کون سی بات ہے جو کتاب میں موجود تھی اور یہ چھپاتے تھے؟ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ بنو ہاشم میں کیوں آئے؟ کیوں حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی آیا؟ نبیوں کا تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اللہ جی نے آج تک ہماری لڑی میں نبی بھیجے ہیں، تو ابھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کوئی حضرت اسماعیل کی لڑی سے آئے، بنو ہاشم سے آئے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ یعنی پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے نا۔ دیکھیے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو جب ہم نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو پھر ماننا تو کوئی بھی لگا لو۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں حضرت اسماعیل کی لڑی کا نبی نہیں چاہیے، تو پھر آپ کے پاس ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، وہی کئی دفعہ میں نے ریپیٹ کی ہے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے عیسائی تھے، اور انہوں نے حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ وہ کزن بردر تھے، ان کے پاس لے گئی ہیں، کہیں کہا خالہ کا بیٹا، کہیں کہا چچا کا بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ درج ہے، ان کا نام جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا جبریل امی ہے، وہ اس کا کام ہے وہی لے کے آنا،
وہ اور آپ نبی ہیں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے ڈبل اجر ہوگا، دوہرا اجر ہوگا. جو عیسائی تھے لیکن انہوں نے حضور پر ایمان لے آئے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کو نبی مانوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا. لیکن 15 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. بات یہ ہے، آپ کو وہی راہب والا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ بچپن میں جب آپ گئے تھے تو اس نے پہچان لیا اور آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، اگر میری قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ انجیل میں ان کا نام احمد درج ہے. تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے میں نہ مانوں تو پھر یہ اس کی ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی منفاتیں ان کو روکتی تھی حضور پر ایمان لانے سے. اب ابو لہب جو تھے اور ان کا سارا خاندان، ابو جہل جو تھا ان کا سارا سود کا کاروبار تھا، تو وہ سود کے کاروبار سے کیسے ہٹتے؟ کیونکہ اسلام نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر سود لیتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جو. تو ان کے سارے جو کاروبار تھے وہ ٹھپ ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ مانیں گے تو ہمارا سارا پیسہ، دولتیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو ہم نے یہ نہیں ماننا. تو گویا انہوں نے نہیں مانا. اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں 15 نمبر میں کہ جو اہل کتاب میں سے تھے، جب تمہارے پاس آ گیا رسول ہمارا، یبین لکم کثیرا، جو تم ساری باتیں چھپاتے تھے وہ ساری کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرًا، اور بہت تمہارے ساتھ درگزر بھی کر رہا ہے. وَعْفُو، اور یہاں ہے یعفو، وہ کے لیے، وہ تمہارے ساتھ درگزر والا رویہ رکھے ہوا ہے، تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے، تمہاری باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، اور پہنچ گیا تم پر اللہ کا نور. نورن، یہ وہ جگہ ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور واضح کتاب بھی. کتاب کا لفظ الگ ہے، نور کا لفظ الگ ہے. یہیں سے بریلوی لوگ انسسٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نور تھے، اور اس پر ایمفسائز کرتے کہ نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے. دیکھیے اللہ کے حبیب بے شک نور ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ بشر بھی تھے. تو ہمیں کیا ماننا ہے؟ اگر ہم بیچ کا راستہ پکڑیں گے تو وہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور جیسے باقی سارے بندے ہیں ان میں وہ تقاضائے بشریت سارے موجود تھے. شادیاں کرنا، واش روم جانا، نہانا دھونا، سب کچھ انسانوں والے سارے کام، کھانا پینا سب سے بڑھ کے. تو بات یہ ہے ہمیں کسی پہ انسسٹ نہیں کرنا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت میں نہ جائیں تو ہمیں قرآن کو اتنا سمجھنا ہے جتنا اللہ جی نے کہا ہے. اس کو بڑا چڑھا کے فرقہ بنا کے یہ نہ 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 ایویں کہندے ہو تسی کہ وہ بندے کے سن، بندے کی تو قرآن کہہ رہے ہیں اور رسول کے سن، ہم ایسے لڑتے ہیں. تو یہ لڑائی نہیں ہے. ایک بندے میں دو خوبیاں بھی تو ہو سکتی ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہم آپس میں یہ بات پکڑ کے کیوں لڑے؟ نہیں، قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ نور ہے، قرآن نے ہی ہمیں بتایا عبدہ ورسول، اور قرآن نے ہی کہا میرا بندہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اسرا بے عبدہ، لے گیا اپنے بندے کو وہ من المسجد الحرام. تو آگے لگا رہی تھی انگریزی
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو ابد ہے وہ. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ابد نہیں ہے. ان کی ساری حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے. ہم کیسے یہ بات مان لیں کہ وہ ابد نہیں تھی؟ یا کیسے یہ بات مان لیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نور تھے؟ تو کیسے یہ بات مان لیں کہ وہ نور نہیں تھے؟ تو جیسے آپ میں ایک خوبی ہے، دوسری خوبی بھی ہے، کسی میں تیسری خوبی بھی ہے، کسی میں 4 خوبیاں اکٹھی بھی ہیں، تو ہم میں بھی 2 خوبیاں اکٹھی ہیں. وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بڑی بات چل رہی ہے. ہاں، اسی لیے تو میں نے اس کو ایمفسائز کیا کہ ہم میں ہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 وہ نور ہی تھے. کیوں کہہ رہے ہیں ان کو بشر؟ اور وہ بھی بیچ میں موجود ہیں جو کہتے ہیں عبدہ و رسول. میں نے تو بڑا سنا ہے یہ لفظ اور بار بار سنا ہے کہ قرآن آپ نے کہتے نہیں ہو عبدہ و رسول. اور دیکھیے ہمیں کسی ایک بات کو اچھالنا نہیں. ہمارے لیے قرآن باعث عزت. ہمیں قرآن کی بات کو ماننا ہے. ہمیں کسی سے اس بارے میں اختلاف نہیں کرنا ہے. اگر کوئی نور کہہ رہا ہے تو کوئی وہ نور بھی تھے، وہ بشر بھی تھے. آپ کا جو دل چاہتا ہے مان لو. دیکھیے نا، ہم کسی کو کسی کے مسلک سے ہٹانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم صرف قرآن کو واضح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا. تو قرآن میں دونوں باتیں کہیں گی. آگے کیا کہا؟ یہدی بہ اللہ سبل برائے من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہدی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. آپ نے پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا قرآن میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے انذار و تبشیر جاری رکھیے. یعنی خوشخبریاں بھی دیں قرآن کو پکڑ کے، قرآن کو آپ لوگوں تک پہنچائیں اور ڈرائیں بھی لوگوں کو قرآن کی روح سے. اور یہاں اللہ جی کہنے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی. کس کو؟ جو چاہتا ہے رضوان ہو، اس رب کی رضا کا طالب ہے. اب یہاں ہمیں بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جو رب کی رضا چاہتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پکڑنا ہے. قرآن کو پکڑنا ہے. گر تم ہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. مسلمان ہونا ہے تو قرآن کو پکڑنا ہوگا. تم اگر یہ کہتے ہو کہ قرآن کے بغیر تم مسلمان ہو جاؤ تو اقبال کہتا ہے نہیں ہو سکتے. میں بھی یہی کہتی ہوں. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن چھوڑ کے تم مسلمان ہو. جو مسلمان بننا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جو اللہ سے اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کو لازم 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 قرآن سے جڑنا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کی مضبوط رسی قرآن کریم ہی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وہ نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اور ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دوبارہ کروں یا ٹھیک ہے؟ پھر کر دوں. یخرجوہم، ان کو نکالتا ہے وہ، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف لے جاتا ہے. اس کو ہم اس کی سمت جو ہے اللہ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ پیچھے اللہ کا ذکر ہے یہدی، اور قرآن کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمیں نکالتا ہے اندھیروں سے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ
اور سیدھے راستے پر ہدایت بھی دیتا ہے۔ قرآن نے ہم سے کہا کہ قرآن جو ہے اس میں تمہارے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی شفا بھی موجود ہے قرآن میں۔ یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا۔ آگے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قالوا وہ کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، ابن مریم مسیح جو ہے وہ ہی اللہ ہے۔ تثلیث والا ایک گروہ لازم یہ بات کہتا تھا، کیونکہ میں کرسچن اسکول میں پڑھی ہوں اس لیے مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے بن باپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے نا، تو اللہ خود اس شکل میں آ گیا، جبکہ ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، بن باپ کے تو حضرت آدم بھی پیدا ہوئے ہیں، بی بی حوا بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح ناممکنات میں سے یہ بھی ہے، جیسے حضرت زکریا کو یحییٰ دیا گیا، تو پھر ہم ان کو اللہ کا معجزہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم ان کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ تو جہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ ہیں، کفر الذین، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یاد رہے یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ یہ شرک ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا کسی بھی صورت میں، تو اللہ جی نے ان کو خود کہہ دیا کہ یہ کافر ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں۔ آگے کیا کہا؟ کل فمن، یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بلند پایا وہ محبت، اور اللہ کے بعد ماں باپ سے، اولاد سے، سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی کی محبت۔ لیکن اللہ سے رشتہ کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کی تعریف توسیع بیان کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن اللہ کی ملکیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جیسے جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا اولاد کا، ایسے اللہ کی ملکیت میں اللہ کے حبیب کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ جو چاہے دے دے، اللہ جو چاہے روک لے، یہ تو اللہ کر سکتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے ان کو اپنے اختیارات جو تھے اس میں تخلیق کا حق دے دیا ہے، تو ایسے نہیں ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے۔ دیکھیے دنیاوی طور پہ تو آپ مالک بن سکتے ہیں، لیکن مالک یوم الدین صرف رب ہے، صرف رب ہے مالک یوم الدین۔ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، ان یخلق المسیح ابن مریم و امہ، یہ اللہ جی اپنی مثال سے ہمیں بتا رہے ہیں، اگر وہ ارادہ کر لے مسیح اور اس کی ماں جو ابن مریم ہے کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جميعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارا کا سارا ہلاک کر دے، تو آگے جو محذوف ہے وہ ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یعنی یہ سارا اختیار جس کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ جی نے اس کو کھول دیا ہے۔ اللہ جی نے کہا ہے وہ مالک نہیں ہے، وہ صاحب اختیار نہیں ہے، بی بی مریم، نہ ہی ان کا امت، نہ ہی ان کا بیٹا۔ اگر رب ارادہ کرے گا ان کو مار دینے کا تو کوئی ہاتھ روک نہ پائے گا۔ اسی طرح اگر رب ارادہ کرے گا کہ بی بی مریم کو یا ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر دے تو کیا آپ روک لیں گے؟ نہیں روک سکتے۔ یہ بات اس طرح کرنے کا مقصد کیا ہے؟
ان اللہ علی کل شیء قدیر، واحد احد صمد لم یلد ولم یولد، وہی ہے زیادہ. جنسیم پانی دا کو پی لو. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جہانوں کی ہر چیز کا مالک صرف وہ رب تعالی ہے، صرف اللہ پاک ہے. اب آگے اس کی خصوصیات بتاتے ہوئے، یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کر سکتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہے اور کر سکتا بھی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کن کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کلمت اللہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عیسیٰ کلمت اللہ ہے. شاید آپ بیان کریں گے. کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے. اللہ نے کہا کن اور ہو گیا. اس کو اللہ کہا گیا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کا ایک حرف ہے. تو یہ کہا گیا. اب یہاں اللہ نے خود صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ساری قدرتیں بس صرف اس کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، وہ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن ہم زبردستی کوئی نہیں کر سکتے. نہ ہم اس اختیار رکھتے ہیں کہ اس کے فیصلوں کو بدل دے. اس نے تو حرام حلال کا حق نبیوں کو نہیں دیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو گویا ساری طاقتیں صرف belongs to رب. رب کون ہے؟ تخلیق کار، مالک، مدبر. رب کے لفظ میں یہ تین چیزیں چھپی ہوئی ہیں. تخلیق بھی کرتا ہے، مالک بھی ہے. آپ اپنی اولاد کے بھی مالک نہیں ہیں، میں اپنے ہاتھوں کی بھی مالک نہیں ہوں. آج یہاں ہوں نا، اللہ کے پاس یہ ہاتھ میرے اگینسٹ بولیں گے کہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا، اس نے وہ غلط کام کیا تھا. یہ ہاتھ. آگے وکالت یہود والنصارى، یہود و نصارہ کہتے ہیں نحنو ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس کے چہیتے ہیں. یہ چیز یہود آج بھی کہتا ہے. یہود کہتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے سکتا. یہود یہ کہتا ہے اگر ہمیں سزا ملی بھی تو چند دن کی، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال لے گا، اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ بھی سزا دے گا. ورنہ ہم تو ہیں اللہ کے لاڈلے. ہمیں ابھی ان کا ایک اور عقیدہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے، یہود کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہود کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باقی ساری کائنات حیوان نما انسان ہے، ان سے سود کھا لو، ان کو مار دو، ان کو جو مرضی کر، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یہ عقیدہ غلط ہے. یہاں اسی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چہیتے ہیں رب کے. کل، آپ فرما دیجئے فلما یعذبکم، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تم کو عذاب دیتا ہے، تو وہ کیوں دیتا ہے؟ اب یہاں آپ نے رک کے سوچنا ہے. بخت نصر نے سب سے پہلے ان کا تختے کو الٹا، یہود کے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور یہ 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کے لے گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہوا مقام، اشوریوں سے اسرائیل کی سلطنت کو تباہ و برباد کیا گیا. تیسرا ہوا یونانیوں کے ہاتھوں اسرائیل کو برباد کیا گیا. رومیوں کے ہاتھوں جن کا تھا جنرل ٹائٹس، اس نے، اور آخری جو ہے نا ہٹلر نے کیا کیا تھا، بڑی تعداد میں یہود کو ایسے مار دیا
کہ اس کے پاس دفنانے کے لیے کنویں میں لاشیں ڈالنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا تھا، آگ لگا کے جلا کے ساری لاشوں کی کھاد بنا کے کھیتوں میں ڈال دی۔ تو اللہ جی، ڈاکٹر اسرار یہ کہہ رہے ہیں، اللہ جی خود کہہ رہے ہیں پہلے کہ کل کہہ دیجیے فلما، کیوں یعذبکم، تمہیں وہ عذاب دیتا ہے، اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کے چہتے ہو، اللہ کے پیارے ہو، تم یہ کہتے ہو وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، تو پھر وہ یہ عذاب کے کوڑے تم پہ کیوں پڑے ہیں؟ تمہارے گناہوں کی پاداش کے باعث۔ آگے کہا فَلَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، تم بھی ویسے انسان ہو جس طرح اور انسان تخلیق کیے گئے۔ ٹھیک ہے، باجی فاروق پینسل دوں اوپر لکھنے کے لیے؟ ہے یغفر لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یعنی دیتا ہے اور دے گا بھی، دونوں آئیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور خلاؤں کی بھی، ان دونوں کے بینہما، دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب پر حکمرانی صرف میرے رب کی ہے۔ وَعَلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، 19 نمبر آئے، اہل کتاب، قد تحقیق جاکم، آ گیا تم میں، رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، اللہ، اوپر یا کچھ، فترات من الرسل، رسولوں کے ایک لمبے وقفے کے بعد، فتراتی یعنی دو چیزوں کے درمیان وقفہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول رک گیا تھا اور کافی عرصے تک 6 ماہ تک وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس پیریڈ کو بھی فترتا کہتے ہیں۔ تو یہ ابھی چونکہ اللہ کے حبیب اور حضرت عیسیٰ کے درمیان آپ یہ دیکھیے 600 سال کا وقفہ ہے، اس پیریڈ کو بھی فترتا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک 600 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس دوران پوری دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں تھا ان 600 سالوں میں، سو اسی لیے انسانیت کم ہو گئی تھی اور انسان گمراہ ہو گیا تھا، اور پھر اللہ نے یہ سوچا کہ اب انسان کو میرے نبی آخر الزماں کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لے کے آئے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ان تقولوا، مبادہ کہ تم یہ کہو، ماں نہیں جانا آیا ہمارے پاس، من سے بشیر، ڈرانے والا کوئی بھی، ولا نذیر، بشارت دینے والا، اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ اب اللہ جی حجت پوری کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی بستی اس وقت تک ہلاک نہیں کی جب تک کہ اس میں کوئی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا نہیں بھیج لیا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ بغیر نبی رسول کو بھیجے اور عذاب کسی قوم پر ڈال دے یا اس کو ہلاک کر دے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اب لو دیکھ لو، آ گیا ہے تمہارے لیے ایک بشیر و نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ رب تو ہر ایک کام کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ تمہارے بات کو منہ میں ڈالنے کے لیے ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے جو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، تاکہ تم کل کو یہ حجت نہ لگاؤ کہ ہمارے درمیان تو کوئی نبی آیا ہی نہیں جو ہمیں سمجھاتا تو ہم ہلاکت میں نہ پڑتے۔ اب میں نے بھیج دیا ہے لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے۔ آگے یہ کہا نہیں گیا
جی آگے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہو رہا ہے، بیچ بیچ میں اس کو بیان کرتی جاؤں گی بجائے اس کے کہ بہت سارا وقت پہلے اس کی تفسیر میں لگا دیں۔ اس جب کالا کہا موسیٰ نے، موسیٰ نے قوم ہی اپنی قوم سے کیا کہا، 20 نمبر آیت کر رہی ہوں، یا قوم اذکروا، اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، ان تمام نعمتوں کو جو اللہ پاک نے تم پر نازل فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، ایک عرصے تک بے شمار نبی انہی کی یہود میں سے آئے، یعنی آپ اگر دیکھیں حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی، ایک وقت میں دو دو نبی، ہارون موسیٰ، یحییٰ زکریا، یہ باپ بیٹا داؤد سلیمان، تو ایک وقت میں دو دو نبی بھی آئے۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں اے میری قوم یہود و نصارہ ذرا یاد کرو وہ احسانات جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، وہ ساری نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ پاک نے تم پر کی ہیں۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، اگلی آیت میں اللہ جی نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے اندر نبی اٹھائے، وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، اور تمہیں بادشاہت بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد بہترین مملکت کے مالک۔ اسی طرح حضرت یوسف کو دیکھ لیں آپ، بے شک کہ انہیں بادشاہ تو نہیں بنایا گیا تھا لیکن صاحب اختیار وہ تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا، آتاکم وہ جو کہ احدن نہیں دیا کسی ایک کو بھی دنیا میں۔ اب دیکھیے اگر آپ غور کریں تو حضرت اسماعیل کی نسل میں تو اتنے انبیاء نہیں آئے نا، تو اللہ جی کہہ رہے ہیں میں نے جہانوں میں کسی کو وہ نعمتیں نہیں دیں اے یہود و نصارہ جتنی نعمتوں میں نے آپ لوگوں کو عطا کی ہیں۔ ذرا یاد کرو، انبیاء بھیجے میں نے تمہارے درمیان اور بادشاہت بھی عطا کی۔ آگے کیا کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے وہ ارض مقدس، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس میں۔ ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا ہے دوبارہ سے کروں، یہ چونکہ آیت کے پچھلے حصے سے شروع کیا ترجمہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، یا قوم ادخلو، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ، فلسطین کے سرزمین مقدس میں، کتب اللہ لکم، لکھ دی ہے تمہارے لیے، اللہ نے فرض کر دیا ہے، تمہارا ہی حصہ ہے اس میں، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھ پیچھے سے موڑ کے نہ آنا، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اگر تم ادھر داخل ہونا چاہو گے تو جہاد کر کے، فتنقلبوا، اگر مڑے پیچھے کی طرف الٹے پاؤں، خاسرین، خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ قالو، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، اس میں قومن، اس قوم میں جبارین، بڑے ہی جابر لوگ موجود ہیں، قوی ہیں، مضبوط ہیں، لڑنے والے ہیں، تو بہت قوی ہیں۔ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتی، اس وقت تک، یخرجوا منہا، آپ ان کو وہاں سے نکالیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تم آپ ان کو نکال دیں گے اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، دو شخص اور تھے، رجلان دو کا صیغہ ہے، جنہوں نے کہا اللہ کا خوف رکھنے والوں نے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا، ادخلو علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم دروازے سے اندر، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو گئے وہاں تو لازم غالب رہو گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے پہلے وعدہ کر لیا تھا، وَلَلَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنین، اگر تم مومنین میں سے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے،
قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ نہیں، انا ہم لن ہرگز نہیں ندخلوها ابدا کبھی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا کہا اللہ کا خوف رکھنے والوں نے، انعم اللہ علیہما اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ تم دروازے سے اندر، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ اگر تم داخل ہو گئے وہاں تو لازم غالب رہو گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے پہلے وعدہ کر لیا تھا وَلَلَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ مومنین اگر تم مومنین میں سے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ نہیں، انا ہم لن ہرگز نہیں ندخلوها ابدا کبھی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں موجود ہے، فاذهب جاؤ انت آپ وربک اور آپ کا رب فقاتلا اور وہاں جہاد کرو، انا ہاہنا قاعدون قاعدہ کہتے ہیں نا تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور وہاں جا کے قتال کریں، جہاد کریں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قالا اب ربی اے میرے رب انی میں لا املکو کوئی اختیار نہیں رکھتا الا نفسی سوائے اپنے نفس کے و آہی اور اپنے بھائی ہارون کی بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، یعنی یہ میری بات نہیں سن رہے، بیزار ہو گئے ہیں نا حضرت موسیٰ ان سے کہ میں سمجھا تھک گیا اور ان کو سمجھ نہیں آتی میری بات کی، تو بیزاری میں اللہ جی کو پکار کے کہتے ہیں اللہ پاک میرا اختیار ہی نہیں ہے ان پہ، میرا اختیار یا اپنی ذات پہ ہے یا پھر ہارون کی ذات پہ ہے، تو میں کیا کروں؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اس فاسق قوم کے اور میرے درمیان فرق ڈال دے۔ فرق ڈال دے کا کیا مطلب؟ میں ان میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے الگ کر دے۔ فرق یہی ہوتا ہے نا، تفریق کر دو، مائنس کر دو، اسی سے نکلتا ہے وہ کہ مجھے ان میں سے مائنس کر دو یا ان کو میرے سے مائنس کر دو، میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِمْ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے کیا کہہ دیا، 40 سنۃ حرام ہے تم پر 40 سال کے لیے یہ عرص مقدس، اب تم فلسطین میں نہیں جا سکتے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ یوشع بن نون تھے، وہ حضرت موسیٰ کے شاگرد بھی تھے، ان کی سرکردگی میں 40 سال تک یہود پھٹکتے رہے وادی صحرائے سینا میں، وہ نسل ان کی ختم ہو گئی اور 40 سال کے بعد اگلی نسل نے جو نوجوان نسل پروان چڑھی اس نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا اور پھر وہ فلسطین میں داخل ہو گئے۔ یتیہون فی الارض یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تاسا اور اللہ کے حبیب حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک اے موسیٰ افسوس نہ کرو۔ اب دیکھیے نبی کو قوم سے بھی تو پیار ہوتا ہے نا، اللہ کے حبیب کو قرآن نے کیا کہا کہ آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے ان کے غم میں کہ یہ آپ کی بات نہیں سن رہے اور یہ مسلمان نہیں ہو رہے، اور آپ اس جدوجہد میں ہیں کہ آپ ان سوآگ سے بچا لیں گے، آپ ان کے بارے میں افسردہ نہ ہوں۔ اور القوم الفاسقین یہ فاسق قوم ہے، نافرمان قوم ہے، اس قوم کے لیے آپ افسردہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو بیٹا دیکھ لیجئے آپ، کہیں سے بھی آپ چاہیں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ خود کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے جڑے گا لفظ۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین اللہم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المیزان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم اجرنا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین اے حی و قیوم میرے خالق و مالک تیری بارگاہ میں حاضر الہی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما دنیا کے کام چھوڑ کے الہی یہ اہل القرآن جو تیرا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں رب رحیم ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما ان کے گھروں میں سکون عطا فرما ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمانا میرے مالک جنہوں نے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا ان کا بہترین اجر ان کو عطا فرما دینا اے رب رحیم مالک کریم ہم سب کے لیے آسانیاں لکھ دینا صدقہ قرآن ہمارے چھوٹے بڑے جو دوست احباب رشتہ داروں میں سے آپ کے پاس آ گئے ان کی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بخشش فرما دینا اللہ رب العزت سب کی قبروں کو روشن منور کر دینا اللہم آنس واشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ قرآن سے میرے مالک ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور الہی ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما میرے مالک ہمیں محسنین کے درجے تک پہنچا دے اس درجے تک جہاں آپ فرمائیں گے سلام قول من رب رحیم دنیا آسان کر دینا موت کا راستہ بھی آسان کر دینا موت کے بعد بھی سرفرازی عطا فرمانا میرے مالک موحد بنائے رکھنا
صرف اپنی ذات کا محتاج رکھنا، الہی دینے والوں میں کر دینا، ہمارے گھروں سے لنگر جاری کروا دینا، الہی رحم کر، فضل کر، ہمیں اپنی رحمت کا خصوصی حصار عطا فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے زروں کو سر دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد، اولاد والوں کو اولاد کے خوشیاں، جو بے جا مقدموں میں ملوث ہیں خلاصی، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ اللہ پاک جو جو مشکلات میں جہاں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی زمین کا معاملہ ہے، کوئی پیسے کا معاملہ ہے، یا اللہ تو کن کہہ کے حل فرما سکتا ہے، ہمیں ان آزمائشوں سے نکال لے میرے مالک، ہمیں ان آزمائشوں سے نکال لے۔ اللہ رب العزت صدقہ قرآن والے قرآن ہم سب کی زندگیوں کو سنوار دے۔ یا اللہ وہ تمام بچے جو پڑھائیوں میں ہیں ان کا دل پڑھائی میں لگا دے، اور انعام تو اپنی بارگاہ سے عطا کرنا۔ اللہ پاک وہ جن کے بر مطلوب ہیں غیب سے مدد کر دے۔ اللہ پاک وہ جو پردیسی ہیں ان پہ نافع علم اور طیب رزق کی بارش کرنا۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا، دیار غیر میں ان کی صحت کی حفاظت فرمانا۔ اللہ پاک جو بھی بیمار ہے وہاں یہاں ادھر ادھر سب کو صحت کلی عطا فرما۔ رب رحیم اللہم انا الی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، میرے مالک اچھی صحت کے ساتھ اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک رمضان آ رہا ہے، اس کے بہترین فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنی رحمتوں کا حقدار بنا لے۔ اللہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں اس دنیا میں بھی چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی ہماری دعاؤں کو جمع کر لینا۔ آپ کے حبیب نے فرمایا جب آپ کو آپ کی دعاؤں کا صلہ وہاں ملے گا تو آپ یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش میری دعا دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی۔ اللہ پاک آپ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو علم، صحت، حکمت، دولت، عزت، شہرت، تعلیم سب سے نواز دینا۔ تو نے جو عزتیں بنائی ہیں اللہ قائم و دائم رکھنا، تو نے قرآن سے جوڑا ہے تو جوڑے رکھنا۔ اللہ پاک مرتے دم تک یہ ساتھ نہ چھوٹے ہمارا۔ اللہ جی فلسطین پر کرم کریں، کشمیر پر کرم کریں، میرے ملک پر کرم کریں، انتشار و افراتفریاں دور کر دیں، یہود و نصارہ کے مذموم مظالم سے بچا لیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پناہ مانگتی ہوں ان تمام برائیوں سے جن سے پناہ مانگی آپ کے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ